اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص ترین ویڈیو محرم الحرام میں، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ہی بے برکتی کے کام کر لیے جائیں تو اللہ پاک مزید بے برکتی عطا فرما دیتا ہے اور پورا سال گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آتی۔ میرے اکثر بہنیں، میرے اکثر بھائی پریشان رہتے ہیں۔ ہم مال کماتے ہیں، ہم رزق کماتے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اولاد ہے لیکن نافرمان ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ ہماری اولاد بھی نافرمان ہے؟ ہم ان کو تہذیب سکھاتے ہیں لیکن وہ تہذیب کی طرف نہیں آتے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن تہذیب یافتہ نہیں ہے۔ ہماری اولاد نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، تعلیم حاصل کی ہے، بہت سا پڑھے ہوئے ہیں، اچھے کالج اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی ایسا حال ہے کہ انہیں کوئی بہترین روزگار نہیں مل رہا ہے۔ ہم نے بہت اچھا کاروبار شروع کیا، اچھی دکان بنائی چمک دمک کے ساتھ، لیکن وہاں پر کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ تو یہ سب بے برکتی کی نحوست ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے، کاروبار میں برکت کی سب سے بڑی وجہ نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وضو ہم نے اچھے طریقے سے کیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم وضو کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے، مکمل وضو کو نہیں ادا کریں گے، تو بے وضو نماز پڑھنے پر بھی بے برکتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے وضو نماز پڑھنے کا بہت زیادہ عذاب ہے، بہت زیادہ گناہ ہے۔ تو ایسے حالت میں اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کو چھو لیتے ہیں، قرآن پاک یا اس کے علاوہ اسلامی بکس کو چھو لیتے ہیں اور ہاتھ لگا لیتے ہیں، تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن پاک بھی فرماتا ہے کہ قرآن پاک کو بنا وضو کے یا ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ چھوؤ۔ اس کے علاوہ خواتین گھر کے کام کاج کرتے وقت، خاص کر کے جب بیت الخلاء وغیرہ میں جاتی ہیں، تو اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیتی ہیں اور اس کے بعد بیت الخلاء میں ننگے سر، اس کے علاوہ مرد حضرات بھی ننگے سر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آسیب، جنات وغیرہ جو کہ بیت الخلاء وغیرہ میں موجود ہوتے ہیں، وہ آ کر تو انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسے شیاطین ہوتے ہیں جو گھروں میں لڑائی جھگڑا ڈالتے ہیں۔ پہلے زمانے میں بیت الخلاء وغیرہ گھر سے تھوڑا سا دور کر کے لوگ بنایا کرتے تھے۔ اب اٹیچ باتھ روم جیسے کہ گھروں میں بن چکے ہیں، تو اس سے یہ نقصان ہے کہ گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اس کا ایک یہی حل ہے کہ جب بیت الخلاء وغیرہ میں جائیں یا واش روم وغیرہ میں جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں، تو اپنے سر کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، اپنا الٹا پاؤں سب سے پہلے بیت الخلاء میں رکھیں اور بیت الخلاء میں جانے کی دعا ضرور پڑھ لیں، اور اس کے بعد بیت الخلاء میں یا واش روم وغیرہ میں جا کر ہرگز کوئی گفتگو، ہرگز کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ جب خواتین کھانا بناتی ہیں تو سر کو ڈھانپ لیا کریں۔ جو خواتین گھر میں کھانا بناتے وقت سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں تو گھر میں بے برکتی آتی ہے، کھانے میں بے برکتی آتی ہے۔ تو ہمیشہ سر کو ڈھانپ کر کھانا بھی بنانا چاہیے اور سر کو ڈھانپ کر کھانا بھی چاہیے، کیونکہ جو کوئی سر کو ڈھانپے بنا کھانا کھاتا ہے تو کھانا اس بندے کے لیے بے برکتی بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانا اتنا ڈالیں جتنا کہ رکابی میں، اتنا ڈالیں جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اپنی پلیٹ میں اتنا کھانا نکالو جتنا تمہیں ضرورت ہو۔ کھانے کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاص کر محرم الحرام کے مہینے میں نہ ہی پانی ضائع کرنا چاہیے اور نہ ہی کھانا، بلکہ کسی غریب محتاج کو دے دیں یا اتنا پکا لیں جتنا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ خواتین جو کہ بال وغیرہ کٹ کرتی ہیں تو ان کے لیے ہے
کہ بالوں کو خودارہ نہ کاٹیں، نہ بالوں کو تراشیں۔ خواتین خاص طور پر اور خاص کر محرم الحرام کے مہینے میں بالوں کو نہ کاٹیں۔ بناؤ سنگار اگر آپ نے کرنا ہے تو کھلے عام کھلے سر ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں۔ عورت کے لیے بناؤ سنگار صرف اور صرف اس کے اپنے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے سامنے بناؤ سنگار یا گھر کی چار دیواری کے اندر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر مردوں کو دکھانے کے لیے بناؤ سنگار کرنا ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے گھر میں بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین یا مرد و حضرات ناپاکی کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے غسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور خاص کر دن یعنی روشنی ہونے سے پہلے غسل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا ہے تو اس کو ہرگز مت جھڑکیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے در پر کوئی فقیر آ جائے، کوئی محتاج آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی سائل آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، البتہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کبھی بھی کسی فقیر محتاج کو جھڑکے مت، خاص کر کے محرم الحرام کے مہینے میں عطا کریں، صدقہ کریں، جتنا ہو سکتا ہے عطا کریں۔ اس کے علاوہ اگر گھر میں پیاز، تھوم وغیرہ، لہسن وغیرہ کے چھلکے ہیں تو ان کو ہرگز آگ میں نہ جلائیں، اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں بے برکتی آئے گی۔ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد ہرگز جھاڑو مت لگائیں، اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، تمام برکت زائل ہو جاتی ہے، تمام برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کبھی بھی جھاڑو کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا نہ کریں، کیونکہ جھاڑو کو دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کرنا، اپنے بستر پر سے جھاڑو لگانا جو کہ فرش پر سے لگایا جاتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بستر پر سے جھاڑو مت لگایا کریں، اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ خواتین بنا پردے کے کبھی بھی بازاروں میں نہ گھومیں۔ بازاروں میں جو خواتین گھومتی ہیں تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے، اور خاص کر وہ خواتین جو ننگے سر بازاروں میں جاتی ہیں اور اپنے کھانا وغیرہ جو ہے اپنے آپ کا جو آپ کھاتے ہیں وہ ہرگز گندی نالیوں میں نہ پھینکیں۔ خواتین خاص کر کے خیال رکھیں کہ اپنی ہر چیز کا کہ اللہ پاک ان پر خاص طور پر نظر رحمت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے ناخن کو اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں تو گھر میں بے برکتی بھی آتی ہے اور ان کی زندگی میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ محرم الحرام میں جو کوئی عبادات نہیں کر سکتی خواتین، وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے۔ آپ سب کی تمام خواہشات کو بھی پورا کرے، آپ کی مشکلات کو حل کرے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔